چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین آج بھی بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر پھر کسی مشکل میں گھر کر میں نہ گھبرائی حسین کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا روبرو بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد بہہ رہے تھے آنکھ سے
سو تیری رخصت کے بعد پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا آنکھ پتھرائی حسین ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے ابر میں ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین تو بولے
دکھیا میرے بھی رنڈوا مجرا لو میرا کچھ بات کرو میں تو پیدا میرے بھی رنڈوا مجرا لو میرا کہہ میں کوک جلی ماجا تمہاری بھائی ہو زندہ سے چھڑ کر آئی ہو زندہ سے چھڑ کر آئی ہو میرے بھی رنگوا مجرا اکبر بھی نہیں عباس نہیں خاص انصاف بھتیجا پاس نہیں اب مجھ کو کسی اب مجھ کو کسی کی آس نہیں میرے بھی رنڈوا مجرا لو میرا کہتی زندہ میں گئی دربار گئی سرنا گسرے بازار گئے بندر گرے لوہار گئے بندر زلے لوہار گئے میرے بھی رنگوا مجرا لو میرا پوچھے گی اگر مجھ سے سغرا ہے بات گپی کس جا میرا کیا اسے کہو بولو بھیا کیا اسے کہو بولو بھیا میرے بھی رنگوا مجرا لو میرا کہتی اللهم صل على
لشکر
बाजू करीब है ना कोई दाद रसे ना कोई कफीर है भाई बगैर आपके ज़ैनब गरीब है भाई बगैर आपके ज़ैनब गरीब है उसको पनाह उठ गया बेकानुमा हुई देखो ये पुष्ट देखो ये पुष्प मैं जानती थी शहर बसा होगा भाई का होगा हुजूम कब्र में सारी खुदाई का होगा हुजूम कब्र में सारी खुदाई का चैन करूंगी दौर से चैन करूंगी दौर से मैं साबिया कोई नहीं जहरा की जाएगा और साबिया कोई नहीं जहरा की जाएगा ढांपने को भी पल्ला भी लेती हूँ और अपने दिल को भी पुरसा भी देती हूँ चैलुम तो कर चुकी मैं दिल अबकार या हुसैन अब रोज़ा के साथ चल तैयार या अब रोज़ा के साथ चल तैयार या बेटा भी और बहन भी है आखिर कभी तो आएंगे सवार या हुसैन आखिर कभी तो आएंगे सवार या हुसैन तकिया है कारसाज ये परवरदिगार पाक इस दम तो साहिबा भी नहीं है मज़ार पर ज़ैनब पुकारी कूच का सामान हो गया फिर शहर मेरे भाई का वीरान हो गया फिर शहर मेरे भाई का वीरान हो और गया मकबरा हुसैन का सुनसान हो गया वो का मकाम खत का मैदान हो गया वो का मकाम खत का मैदान हो गया आई मुसाफिरों को मेरे वो ज़मीं पसंद दुनिया में जिस ज़मीं को बसती नहीं पसंद ए करबलाए सरवरे दिलगीर अलविदा ऐ खत गाए हज़रत शबीर अलविदा कत्ल गाए हज़रत शबीर अलविदा खबरी में साए अलविदा है भाई जान जाती है शेर अलविदा है भाई जान जाती है शेर अलविदा क्या बेनसीब है ये नवासी रसूल की तुमने मुजावरी हमारी तुमने मुजावरी
پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے پاؤں میں آبلے تھے چلے اور ٹہر گئے روضہ رسول کا نظر آیا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے ایمان بیٹھے زمین پہ سر کو جھکائے ہوئے ایمان سایہ کیا کسی نے رضا کا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عباس کی وفاؤں کا شجاعت کا ذکر تھا عباس کی وفاؤں کا شجاعت کا ذکر تھا بیٹے نے آ کے باپ کو پوچھا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے ام البنی کو بیٹے کا گرسا دیا مگر ام البنی کو بیٹے کا گرسا دیا مگر صغرا کو دے سکے دلاسا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام فرماتے تھے شہید ہوئے اقربا تمام بے شیر کو کسی نے جو پوچھا تو رو دیے پہنچے قریب شہر مدینہ تو رو دیے عابد کا دل غموں سے بھرایا تو رو دیے
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ گریہ پہ امانہ ہیں، آپ محرم کی چاند رات سے آج 50 دن ہو گئے مستقل گریہ کر رہے ہیں۔ دنیا یہ پوچھتی ہے کہ ارے عاشورہ ہو گیا، پھر یہ گریہ کیسا؟ ارے اربعین آ گیا، پھر یہ گریہ کیسا؟ ارے کس دل سے ظالم دنیا کو جواب دیں کہ گریہ اس لیے کہ ہمارے گھر میں کچھ مہمان آتے ہیں۔ جب محرم کا چاند ہوتا ہے تو ایک شہزادی دامن پھیلائے آتی ہے، ایک سرکار ختمی مرتبت آتے ہیں، ایک علی مرتضیٰ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے مومنوں ہمیں پرسہ دو، ہم پرسے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کے وقت کا امام آپ کے پرسے کے لیے آپ کے گھر تشریف لاتا ہے۔ ارے ہماری قسمت کہ دیکھیں کیسی کیسی ہستیاں ہمارے غریب خانے پہ پرسے کے لیے تشریف لائی۔ بس کچھ دن اور ہے، پھر یہ گریہ بھی ختم، پھر یہ مہمان بھی روانہ، پھر ہم آپ روزمرہ کے کاموں میں مصروف۔ ارے اللہ جانے کس کو کتنی فرصت ہے، پھر ہم ہوں نہ ہوں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ غم شبیر زندہ رہے گا۔ ارے ایک گریہ کر کے ہم تو تھک گئے اتنے دنوں میں۔ اس امام کا سوچیں 40 برس گریہ کیا، خون کے آنسو بہتے تھے، اتنا گریہ فرماتے تھے۔ کہیں بلایا جاتا تھا تو شرط یہ تھی کہ دیکھو میرے بابا کے پرسے کا اہتمام کرو، بابا کی مجلس کا اہتمام کرو تو ہم آئیں گے۔ بڑے بڑے شاعروں کو، ذاکرین کو بلا کے بابا کے مصائب سنتے تھے، گریہ فرماتے تھے۔ ارے کیوں نہ گریہ کریں؟ ارے کیسے کیسے مصائب ہیں۔ ارے اگر صرف حسین کی شہادت پر بات ختم ہو جاتی تو کیا بات تھی؟ ارے آپ جانتے ہیں وہ تو زینب اور سجاد کی تکلیفوں کا آغاز تھا نا۔ شام غریبہ بھی آئی، چادریں بھی چھنی، روانگی بھی ہوئی، اور ایک کوفے کا بازار بھی آیا، ابن زیاد ملعون کا دربار بھی آیا۔ ارے ہائے وہ کوفہ اور شام کا سفر، نہ جانے کتنے بچے تھے جو کوفے سے چلے تو کہیں شام نہیں پہنچے۔ پھر وہ شام کا بازار جہاں کئی ہزار شامی کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی گرم تیل پھینکتا تھا، کوئی تانے دیتا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب دربار یزید میں طلبی ہوئی، وہ بھی یاد ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ زندان کا وقت بھی آیا۔ ارے پہلے ملعون نے ایک ایسے زندان میں ڈلوایا جس میں نہ کھڑے ہونے کی جگہ تھی، نہ ہوا تھی، نہ روشنی تھی۔ اسی تاریک زندان میں حسین کی امانت، اسی زندان میں حسین کی امانت اپنے اقربا سے رخصت ہو گئی۔ پھر ملعون نے اس زندان سے نکالا۔ تو میں کن الفاظ سے ذکر کروں؟ آپ چشم تصور سے سوچیں اپنے ذہنوں میں۔ ملعون نے اندھیرے زندان سے نکلوا
شدت کہ اہل بیت کے چہرے جل جاتے تھے، اتنی موسم کی شدت۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا یہ قیدی کون ہے۔ ارے یہ کون تھا جس کا سر قلم ہو کے آیا؟ ادھر سر حسین تھا جو کبھی شام سے مصر بھجوایا گیا، کبھی مصر سے کہیں اور، کبھی اناطولیہ، دنیا بھر میں جہاں جہاں یزید کی حکومت تھی سر حسین کو بھجوایا گیا تاکہ لوگ عبرت کریں۔ لیکن وہ کیا شان میرے مولا حسین کی، جہاں جہاں وہ سر جاتا تھا ارے نور پھیلتا تھا، خوشبو پھیلتی تھی، اندھیرے میں روشنی ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لوگ سن کے گریا کرتے تھے۔ ہوتے ہوتے حالات نے پلٹا کھایا، یزید ملعون نے سید سجاد کو بلوایا۔ اب بلوانا تھا، بیویاں گھبرا گئی، سجاد کو گھیر لیا، گریا شروع کیا، پریشان ہوئی۔ سید سجاد نے دلاسا دیا، پھوپھی اماں گھبرائے نہیں، ہم جا کے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ظالم کیا چاہتا ہے۔ اس ملعون نے سید سجاد کو بلا کے بیڑیاں کھلوائی، اپنے سامنے بٹھایا اور اس قدر مکاری سے کہا کہ آپ اگر چاہیں تو حسین کا خون بہا دے لے۔ مولا نے گریہ کیا، کہا رے دیکھ اگر حسین کے خون کا بدلہ تجھے دینا ہے تو مجھ سے نہیں، قیامت کے دن اس کو دینا جس نے کہا حسین و منی وانا من الحسین، اس نہنا کو، اس نواسے کا خون بہا دینا مجھے اختیار نہیں۔ تو اس نے کہا اچھا میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو رہائی دوں، آپ چاہیں تو شام میں رہیں، چاہے تو واپس چلے جائیں، جیسا آپ کا دل چاہے، آپ کو میں جواہرات دوں گا، دولت دوں گا۔ مولا نے ٹھکرایا، مولا نے حقارت سے کہا کہ نہ اس دنیا کی نہ تیری دولت کی ہمیں محتاجی ہے، نہ شوق ہے، میں اپنی پھوپھی اماں سے مشورہ کر کے تجھے بتاؤں گا۔ آئے پھوپھی سے پوچھا، پھوپھی نے کہا ایک گھر کا انتظام کیا جائے، ہماری لوٹے ہوئے اسباب واپس کیے جائے، ہمارے شہداء کے سر واپس کیے جائے، ہماری چادریں واپس کی جائے، ہم پہلے یہاں ماتم کریں گے، پھر ہم کربلا جائیں گے، پھر ہم مدینے جائیں گے۔ ارے انتظام ہوا، ایک گھر کا انتظام ہوا، اس میں زینب نے فرش عصا بچھائی، اب مسائب بیان کیے گئے، گریہ ہوا، شام کی بیویاں آئیں، شام کی بیویوں نے پرسہ دیا، ادھر گھر بھرا تھا، پرسہ دار موجود تھے، ادھر یزید کے دربار سے سامان آنا شروع ہوا، چادریں آئیں، خیمے آئے، سارے سامان آئے، بستر آنا شروع ہوئے۔ ارے جو بیوی وارث تھی آگے بڑھ کے اپنے وارث کا سر لے لیتی تھی، میرے غازی کا سر آیا ہو، ام کلثوم نے لیا، مولا حسین کا سر آیا ہو تو شہزادی زینب نے لیا، علی اکبر کا سر آیا تو ام لیلا نے لیا، اور ایک ننھا سا سر آیا تو ام رواب نے لیا، سب نے گریہ کیا۔ اب شام کی عورتیں کیا دیکھتی ہیں کہ دو ننھے سر ایک تشت میں، تو دیکھ کے کہنے لگی ارے ہائے کیا یہ بچوں کی ماں مر گئی؟ شہزادی زینب نے کہا نہیں، ماں زندہ ہے مگر بھائی پہ فدیہ کر دیے، ہم سادات ہیں، فدیہ کر کے واپس نہیں لیتے۔ پھر یہ قافلہ چلا، چلتے چلتے کربلا آیا۔ اب کربلا میں نہ جانے بیویاں کیا سوچتی بھی آئیں کہ ہم کربلا پہنچیں گے، وہاں نبی کے ماننے والے، وہاں حسین کے چاہنے والے وہاں جمع ہوں گے، ایک ہجوم ہوگا، ایک شہر ہوگا، ایک چہل پہل ہوگی، مگر افسوس اس امت کا کیا کیجئے۔ جب بیویاں پہنچی تو قبر حسین کے قریب
शरीफ साहबी कब्र हुसैन से आवाज आई कि मेरा खानवादा आने वाला है, अब उन्हें जगह दे दो। अब जब बीबियां करीब आई तो बीबी ज़ैनब ने कहा कि नाते को कब्रों के दरमियान से ले जाओ। जब नाता कब्र हुसैन के करीब पहुंचा तो बीबी ने अपने को नाते से गिराया। अरे रिवायत में है जब 11 मुहर्रम को करबला से चली थी तो भी नाते से गिराया था, और मईद में पहुंची तो भी नाते से अपने को गिराया। भाई की कब्र पे बहुत देर गिरिया किया, शिकवा किया, यजीद के दरबार का शिकवा किया। अरे अमानत हुसैन का जिक्र आया तो गश करते करते बीवी बिल्कुल बेहोश हो गई। कहेगी भाई तेरी अमानत में शाम में खवाई, अरे क्या करूं, उस मासूम में इतना जुल्म हुआ, इतने तमाचे, इतने ताजियाने, वो मजलूम इस दुनिया से चली गई। कभी नेज़े की अली का जिक्र किया तो कभी रसन का जिक्र किया, दिल भर के भाई के साथ मुकालमा किया। उसके बाद कब्र का रुख किया दूसरे भाई की, मुंह को तराई की तरफ मोड़ा, फुरात की तरफ चली। अरे चली तो लेकिन राही लिखता है ज़ैनब कदमों पे न चल पाई। हुसैन की कब्र से उठना चाहा, उठ न सकी, कभी उठती थी कभी गिरती थी। मौला आप सबको करबला जाने की तौफीक दे। आपने वो फासला देखा है बैनुल हरमैन मौला हुसैन की कब्र से मौला अब्बास की कब्र तक। अब सोचे करबला की तपती भी रे मेरी शहजादी कहानियों के बाल, एक भाई की कब्र से दूसरे भाई की कब्र तक। लेकिन अब अब्बास से जो मुकालमा किया न मैं बयान कर सकूंगा न आप सुन सकेंगे। अरे दिल फट जाएगा। अल्लाह अल्लाह हम सबको सब्र दे। आप सब माशाअल्लाह फैमिली वाले हैं, जानते हैं किस तरह से भाई बहनों में मुकालमा होता है। अरे जब कोई अजीज आपसे बिछड़ता है तो आपके जहन में वही तस्वुर होता है जिस तरह वो आपसे बिछड़ा था। जब अब्बास रुखसत लेके गए तो बहनें खेमे में थी, खेमों में थी, सरों पे चादरें थी, पर्दा महफूज था। अब अब्बास से जो ज़ैनब ने मुकालमा किया तो वो बातें नहीं जो भाई हुसैन से की थी। बस अब्बास से कहा भाई अब्बास मैं तुमसे कहती थी कि जब तुम चले जाओगे तो हमारे पर्दों का मुहाफ़िज़ नहीं होगा। अरे अब्बास शाम गरीबा तुम चले नहीं गए, अरे तुम न थे, अरे खेमों में उदू घुसाए। अरे अब्बास खेमों को आग लगी। अरे अब्बास हमारी चादरें, अब्बास हमारा पर्दा, अब्बास नेज़ों की अली से चादरों को छीना। मातमे से
ہر سمت تماشائی اور خوف میں جکڑا تھا عابد کا گلا بھائی اور خوف میں جکڑا تھا عابد کا گلا بھائی زینب نے کہا اٹھو عباس کے ہم آئے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے گانوں پہ سکینہ کے وہ نیل تماچوں کے زخمی تھا بدن اس کا دردوں کی اذیت سے ہر گام پر کہتی تھی امو ہے کہاں میرے ہر گام پہ کہتی تھی امو ہے کہاں میرے زینب نے کہا اٹھو عباس کے ہم آئے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے شبیر کا چہلم ہے دربار وہ حاتم کا سرنگ تیرا کنبا چادر کے عوض ہم نے بالوں سے کیا پردہ بھیا تیری زینب کے بازو تیرا سندستا بھیا تیری زینب کے بازو تیرا سندستا زینب نے کہا اٹھو عباس کے ہم آئے شبیر کا چہلم ہے شبیر
ہاں پانی پلائیں گے زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے گھر میں اگر ہو نظر سکینہ تو ہے یقین گھر میں اگر ہو نظر سکینہ تو ہے یقین اس نظر میں سکینہ کے امو بھی آئیں گے زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے اس شان کے ملے ہیں نمازی حسین کو اس شان کے ملے ہیں نمازی حسین کو تینوں کے سامنے یہ مسلح بچھائیں گے زندہ رہے حسین تیرا غم منائیں گے زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ ایسے غم خرید من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ ایسے غم خرید من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ من کے بھی علم دارم من کے بھی علم دارم بے معین و بیارم از حیات بیزارم از حیات بیزارم قہرا خدا یا علی قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ ایسے غم خرید من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ زینب حسین من قہرا خدا حافظ بعد قاسم و اکبر من نوار میں قہر بعد قاسم و اکبر من نوار میں قہر میل زندگی دیگر قہرا خدا یا علی ایک سورہ فاتحہ